ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئینی طور پر ختم کر دی ہے۔ حکومتی وکلا جو ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور کئی ایسے مواقع بھی آئے آج کمرہ عدالت کے اندر جہاں پر باقاعدہ طور پر عرفان قادر اور حمزہ شہباز کے وکیل کی درگت بنائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے سامنے آ گئی ہے۔ حمزہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ ختم ہو چکی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک بہت بڑا ڈیسیجن آ گیا ہے۔ یہ ہے وہ عمارت جس کے اوپر آج پوری پاکستانی قوم کی نظریں تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان، جہاں پر آج دوپہر 1 بجے کیس کی سماعت ہوئی۔ پنجاب اسمبلی کے اندر ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی وہ رولنگ آئینی تھی یا غیر آئینی؟ کیا پارلیمانی پارٹی کے کہنے پر مسلم لیگ کاف کے لوگوں نے ووٹ دیا یا چودھری شجاعت جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کا استحقاق تھا؟ یہ بنیادی سوال تھا جس پر آج تقریباً پہلے 4 گھنٹے تک دلائل ہوئے۔ حکومتی وکلا نے استدعا کی کہ فل بینچ بنایا جائے جو کہ تمام تر دلائل جو ہے اس کی سماعت کرے۔ 4 بجے اس کیس کو 1.5 گھنٹے کے لیے اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا اور 5:30 بجے فیصلہ یہ دیا گیا کہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ فی الحال نہیں بنایا جا سکتا، اس فیصلے کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ 5:30 بجے دوبارہ کیس کی سماعت ہوئی۔ حکومتی وکلا نے دوبارہ دلائل دینا شروع کیے۔ جو تحریک انصاف کے وکلا تھے انہوں نے اپنے دلائل، علی ظفر جو تھے انہوں نے اپنے دلائل وقفے سے پہلے مکمل کر لیے تھے۔ حکومتی وکلا جو ہے وہ آج ایک دفعہ پھر بیک فٹ پر نظر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کیس کی سماعت اب چونکہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے اور ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے، یہاں پر ہم تقریباً بے شمار وکلا سے ملے ہیں، حتیٰ کہ جو عرفان قادر حکومت کے وکیل ہیں وہ خود آج بہت ڈس اپوائنٹڈ نظر آ رہے ہیں اس وقت، چونکہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ حمزہ شہباز کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ اب کچھ گھنٹوں کی مہمان ہے۔ آج جو سب سے اہم مطالبہ تھا حکومت کا، جس مطالبے کے اوپر حکومت اس سارے معاملے کو لٹکانا چاہتی تھی، بظاہر وہ مدعا اسی وجہ سے اٹھایا جا رہا تھا کہ اگر فل کورٹ بینچ بنا دیا جاتا ہے، یعنی چونکہ اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور یہ اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دیتی حکومت کی استدعا مانتے ہوئے کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے تو یہ معاملہ تقریباً 1.5-2 مہینے تک لٹک جانا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہی تھی، یہ معاملہ قطعاً نہیں ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئینی ہے یا غیر آئینی، وہ تمام لوگوں کو پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، حکومت کے وکلا کو بھی پتہ ہے اور تحریک انصاف تو اس بارے میں بڑی کلیئر ہے کہ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی جو رولنگ ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ 1 منٹ میں کورٹ جو ہے وہ اڑا کر سائڈ پہ رکھ دے گی۔ اصل معاملہ جو روڑے اٹکانے والا تھا وہ یہ تھا فل کورٹ بینچ۔ آج تقریباً 7 بجے جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا اور کہا گیا ججز کی جانب سے، چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ 15 منٹ کے بعد جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ انتظار کیا گیا، 1.5 گھنٹہ ججز نے آپس میں مشاورت کی، 1.5 گھنٹہ تمام تر کورٹ روم کھچا کچ بھرا رہا، رپورٹرز موجود تھے۔ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ہو کا عالم تھا، ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا، چونکہ پوری قوم کی نظریں اس ٹائم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام سے چل رہا تھا اور 15 منٹس کے نام سے ایک اور ٹویٹر پہ وہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا، یعنی ہر شخص کی نظر جو ہے وہ اس پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اوپر تھی، چونکہ اس عدالت نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں کون حکومت کرے گا۔ تقریباً 9:15 بجے ججز دوبارہ اپنی سیٹ پر واپس آئے، مائکس آن کیے گئے، سپیکرز آن کیے گئے۔ ہم جو تمام تر رپورٹرز تھے وہ دوسرے کمرے میں موجود تھے، وہ مائک کے ذریعے جو سپیکرز کے ذریعے وہ سن رہے تھے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ فیصلے کی ابتدا میں تمام تر انہوں نے کیس کا بیک گراؤنڈ بتایا اور بتایا کہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے یہ کیس چلا۔ بنیاد یہ تھی کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری نے ایک رولنگ دی، وہ رولنگ یہ تھی کہ مسلم لیگ کاف کے جو 10 اراکین پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے پرویز الہی کو ووٹ دیا، وہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتے۔ یہ بنیادی سوال تھا۔ بیچ میں حکومت یہ مدعا لے آئی کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ کورٹ فور جو ہے وہ فل کورٹ بنانے کی استدعا جو ہے حکومت کی اس کو مسترد کرتی ہے، رد کرتی ہے، ریجیکٹڈ، یعنی آج حکومت کو ایک بہت بڑی سبکی ملی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا
کہ چونکہ آج جو زیادہ تر دلائل ہوئے ہیں حکومتی وکلا نے جو دلائل دیے ہیں وہ اس نقطے پر دیے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، اس حوالے سے کل صبح 11:30 بجے تک سماعت کل صبح 11:30 بجے تک سماعت ملتوی کی جاتی ہے۔ 11:30 بجے دوبارہ حکومتی وکلا اور تحریک انصاف کے وکلا کے دلائل چونکہ مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، حکومتی وکلا دوبارہ دلائل دیں گے اور دلائل دینے کے بعد کل فیصلہ آ جائے گا۔ ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئینی طور پر ختم کر دی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی نظر میں حمزہ شہباز جو فیصلہ جو آیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد کم از کم یہ کہا جائے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے، حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ جو ہے اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ آج رات تک رہیں، کل صبح تک رہیں، کل دوپہر تک اس کا فیصلہ آ جائے۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، چونکہ کئی لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے، کل اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا، کل آخری دن ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان پنجاب میں جو سیاسی بحران چل رہا ہے گزشتہ 3-3.5 مہینوں کے اندر، اور ایک معیشت کا بھی کرائسس، اور یہ آج عدالت کے اندر بھی بات کی گئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ بات کی کہ گزشتہ 3 مہینے کے اندر جو پولیٹیکل کرائسس ہے کیا عدلیہ اس کی ذمہ دار ہے، جو ڈالر معیشت کا جنازہ نکل گیا کیا عدلیہ اس کی ذمہ دار ہے، سیاسی بحران کی وجہ سے معاشی بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ آج سارا دن جو ہے وہ حکومتی وکلا کی اتنی بے عزتی ہوئی، آج باقاعدہ طور پر نظر آیا کہ حکومتی وکلا بڑی کمزور فوٹنگ پہ ہے، حکومتی وکلا کے پاس کوئی خاص دلائل نہیں ہے، حکومتی وکلا جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، اور کئی ایسے مواقع بھی آئے آج کمرہ عدالت کے اندر جہاں پر باقاعدہ طور پر عرفان قادر اور حمزہ شہباز کے وکیل کی درگت بنائی گئی، باقاعدہ طور پر ان کی بے عزتی کی گئی، چونکہ ان کے پاس گراؤنڈز نہیں تھی، بڑی کمزور اور ویک گراؤنڈ تھی جن کے اوپر جو ہے یہ کیس رکھا گیا۔ کل صبح 11:30 بجے اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی، شارع دستور سپریم کورٹ آف پاکستان پر کل پھر نظریں ہوں گی، لیکن مارک مائی ورڈ کلیئر کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، حمزہ شہباز کل کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ ایک گورننس کا ایشو بنا ہوا ہے، ایک آئینی بحران ہے، جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر لگی ہے، لہٰذا یہ فل کورٹ لگانے والے یہاں اس روسٹر پہ کھڑے ہو کے بھی دھمکیاں مایوسی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑے عرصے سے میں سپریم کورٹ میں کیس سننے کے لیے آتا رہا ہوں، آج پہلی دفعہ میں نے کیس دیکھا ہے کہ جس میں دوسری سائڈ کا جو بھی وکیل کرتا تھا تو وہ یہ نہیں اپنا دفاع پیش کرتا تھا کہ کیوں ڈپٹی اسپیکر نے صحیح فیصلہ کیا، صرف فریاد یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ٹائم ہمیں اور دے دیا جائے اور فل کورٹ کے اوپر یہ کیس چھوڑ دیا جائے۔ اچھا بس ٹھیک ہے بار بار